بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ عبادات کو اور اس کے اغراض و مقاصد کو بھی پہچان کر عبادت کرے۔ روزے کا اصل مقصد ایک تو ہے باطنی اصلاح اور اپنی ذات کی اصلاح اور تقوی کا حصول، اور روزے کی اصل روح ہے گناہوں سے بچنا۔ حقیقی روزہ وہی ہے جس میں پیٹ کے ساتھ ساتھ زبان، آنکھ، کان کا بھی روزہ ہو، اور اس کے علاوہ روزانہ کی عبادات میں سحری وہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور افطاری سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے اور برکت کا باعث بھی ہے۔ پھر روزانہ کا 20 رکعت تراویح کا اہتمام، رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور قیام رمضان کا اہم حصہ ہے۔ اس کے لیے باقی مکمل دلائل وہ علماء سے پوچھ لیں، مسائل بھی پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے، اس لیے روزانہ کم سے کم 3 پارے وہ آدمی اپنے تلاوت کے معمولات میں رکھے، اور اس کے علاوہ جو حفاظ ہیں یا غیر حفاظ ہیں، کم سے کم اگر روزانہ کا 1 سپارہ بھی پڑھیں گے تو رمضان کے 30 دنوں میں پورا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اپنے معمولات کو ترتیب اس کی بنانا اور دنیاوی اور دینی کاموں کا ایک امتیاز کرنا کہ روزانہ کے معمولات میں 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ افطار کا وقت اور اس سے پہلے کا وقت، اس میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو۔ پھر رات کے آخری پہر میں ایک مخصوص جو تہجد کی عبادت ہے اس میں کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ سحری کے وقت اور پھر نماز، اور اس کے بعد سورج نکلنے تک اپنے آپ کو ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں لگائے رکھنا۔ اور اس مہینے میں چونکہ مخصوص عبادات بھی ہیں اور عمومی عبادات بھی ہیں، لہٰذا دونوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کو پہچان کر، اس مہینے کو بابرکت سمجھ کر، اس مہینے کے ہر ایک منٹ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔